دہلی میں ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا ہندوستان میں، اور امریکہ نے اس پہ پابندیاں لگائیں. پھر وہ شخص امریکہ سے انگلینڈ چلا گیا، پھر لندن سے نکلوایا گیا، پھر وہ افریقہ چلا گیا، اور پھر آخر میں وہ مسقط میں اس کا انتقال ہوا. پتہ اس نے کلمہ کس طرح پڑھا؟ اس شخص نے 3 جلدوں میں رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ پہ انگریزی میں کتاب لکھی تھی. اور پتہ ہے آپ کو مسلمان کیسے ہوا تھا؟ وہ آیا دلی کی جامع مسجد دیکھنے. وہ کہتا میں نقشے بناتا تھا، نقشہ نویس تھا، تو جو پرانی عمارتیں تھی پرانے مغلوں کے زمانوں کی بنی ہوئی، ان کو میں دیکھتا دیکھتا یہاں آیا. دلی کی مسجد میں داخل ہوا، کیمرہ میرے پاس تھا، تو میں نے دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ دلی کی مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے جیب سے بٹوا نکالا اور $1 نکال کے اس فقیر کو تھمایا، پینٹ میں ڈالنے لگا بٹوا، تو بٹوا میرا گر گیا. میں اندر گیا، مسجد کے سارے دروازے دیکھے، اور جہاں سے مجھے جو چیزیں چاہیے تھی ان کی میں نے فوٹوز بنائی، اور میں چلا گیا کسی اور دروازے. اب وہ فقیر نے بٹوا اٹھایا اور اٹھا کے وہ ٹٹولنے لگا کہ وہ شخص کدھر گیا جس کا بٹوا گرا. کہتا ڈھونڈتا رہا لیکن ملا نہ، کسی اور دروازے سے گزر گیا. وہ شخص کہتا 6 مہینے کے بعد میں دوبارہ پھر مسجد میں کچھ تصویریں اور لینے کی ضرورت پڑ گئی، پھر آیا تو فقیر دروازے پہ بیٹھا ہے. جب میں نے اندر قدم رکھا تو جھٹ سے اس نے کہا مجھے جانتا بھی نہیں. ترجمان میرے ساتھ تھا، کہنے لگا صاحب جی بٹوا گر گیا تھا، پیسے تو پورے کر لو. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس شخص کی حالت دیکھی اور پھر میں نے بٹوا کھولا، $1 پورے. دامان نے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. ہم بے وقار نہیں باوقار نبی کے غلام ہیں. بھوکا مرتے ہیں پر کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے. کریم رسول کے ماننے والے غلام نے بٹوا دیا. انگریز کہتا میں نے پینٹ سمیٹی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. میں نے کہا یار تو $2 مانگتا ہے سارا دن، تیرے ہاتھ ہزاروں $1 آئے تھے، $1 بھی کم نہیں، تو نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اور پھر تو نے چرائے بھی نہیں، گرے پڑے ملے ہیں. تو فقیر اس انگریز سے کہتا ہے دل میرا کیا تھا میں کھا لوں، پر پھر میرے دل میں خیال آیا تو عیسیٰ کا ماننے والا، میں تو محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب عیسیٰ کا ماننے والا ہے، میں تو کالی زلفوں والے کا نوکر ہوں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تو اپنے رسول کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ آپ کی امت نے میرے امتی کے پیسے دبا لیے تھے، اور تیرا رسول تیرا دامن تھام کے میرے نبی کے پاس آئے، مجھے ساری زندگی بھوکا مرنا منظور ہے پر میرے رسول کے بابت کوئی بات کر جائے یہ میں منظور نہیں کرتا. وہ کہتا میں کافر تھا، کلیجے میں کافر کا دل تھا، کبھی نہ رویا تھا، لیکن رسول کے غلام کی بات سن کے میں رویا. میں نے کہا جس نبی کے امتی فقیر ہوں تو باوقار ہوتے ہیں، وہ رسول کتنی عزت والا ہوگا. پڑھاؤ کلمہ میں بھی غلام بن جاتا. دوستو یہ کردار ہے مسلمانوں کا. یاد رکھو تیرا اور میرا کردار رکاوٹ ہے. تقریروں سے انقلاب نہیں آتا، کردار سے انقلاب آتا ہے. ہم لوگ تو الجھ گئے ہیں، ہم وہاں جاتے. دیکھو جب تک ہم رسول اللہ کے سچے غلام نہیں بنتے اور لوگوں کو نبی پاک کے قدموں تک لے کے نہیں آتے، دین کا پھریرا بلند نہیں ہوگا. یہ کارٹون امت لخت لخت ہے، ساری امت. افغانستان کی بچیاں کٹ گئیں، ہم آرام سے رہے. عراق کے لوگوں کے گلے پہ چلا کے نا انہوں نے بلیڈ، ان کے اندر پٹرول ڈال کے آگ لگائی، ہم خاموش رہے. دوستو لخت لخت امت، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا. گھسیٹ اپنا آپ، آ جا میرے رسول کے قدموں میں، آ جا رسول پاک کی نوکری میں، آ جا.